ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لگاتار روز بروز بڑھتی ہوئی خلیج و کھائی کے بیک میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا ڈسپیوٹ یا تنازع ہے۔ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں ان حالات کے جو مسلمانوں کو اس ڈسپیوٹ میں لیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر حالات جدھر بڑھتے چلے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ 1988 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے مسلمانوں کو کال دی تھی کہ وہ این ماس بابری مسجد کی طرف مارچ کریں گے۔ پورے ملک میں زبردست تناؤ اور ٹینشن تھا۔ اس وقت میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ایک بہت بڑے ذمہ دار سے ملا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیج پر کورٹ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا تو کیا بابری مسجد مسلمانوں کو مل جائے گی؟ اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دیا تھا کہ بابری مسجد مسلمان کبھی نہیں لے سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ان لوگوں کا جواب ہوا کرتا ہے جنہیں اپنی شکست کا پورا یقین ہو، لیکن کسی ایشو کو وہ اپنے اہنکار، اپنی انا کا ایشو بنائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ راستہ تو تھا، اگر قرآن پر غور کرتے، اگر یہ یقین رکھتے، اگر یہ ایمان رکھتے کہ قرآن ہر دور میں ہر مسئلے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ بھی تو نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا تھا، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، ایک ایسی قوم جو تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روک رہی ہے، اس کی دشمنی کہیں تمہیں اس پر نہ اکسا دے کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو۔ مسلمان اپنے لیڈروں کی لیڈرشپ میں شدت اختیار کرتے چلے گئے جو انہیں نہیں کرنا تھا۔ دیکھیے، تاریخ میں ایک موقع آیا تھا جب مسجد حرام کعبہ اس کی طرف مارچ کیا تھا مسلمانوں نے۔ یہ مسجد حرام بھی بڑا عجیب لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، اور قرآن کے خدا کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں اس لفظ کی ضرورت پڑے گی، وہاں کعبہ نہیں کہا تھا، مسجد حرام، حرمت والی مسجد جہاں جنگ کرنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے، جس کے پریمیسز میں، جس کے لیے یہی مطلب اور یہی ارتھ تو ایودھیا کا لفظ کا بھی ہے۔ ایودھیا یہ 2 شبدوں سے مل کر بنا ہے، ایودھ، جہاں یدھ نہ کیا جا سکے، وہی لفظ مسجد حرام اس دور میں ایودھیا کے اوپر اپنے معنی دے رہا ہے کہ ایک ایسی قوم کی دشمنی جو تمہیں ایودھیا والی ایودھ، جہاں یدھ نہیں کیا جا سکتا، اس کی مسجد میں داخلے سے روک رہی ہے، تمہیں بھی زیادتی پر مجبور نہ کر دے۔
زیادتی کیا؟ زیادتی یہ کہ اسلام یا قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ جہاں جنگ کے بغیر کام چل سکتا ہو تو شدت اختیار نہیں کرنی ہے، اور جہاں جنگ سے حالات اور بدتر ہو جائیں وہاں شدت اختیار نہیں کرنی ہے۔ بہرحال ایک درمیان میں موقع اور آیا تھا، اس وقت سمجھ جاتے مسلمان۔ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1/3 حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، 1/3 حصہ ہندوؤں کو رام مندر کے لیے دے دیا جائے، اور 1/3 اس مقدمے کے ایک فریق نرموئی اکھاڑے کو دیا جائے۔ اگر ایمانداری سے وہ جگہ ہندوؤں کی تھی تو ہندوؤں کو ملنی چاہیے، مسلمانوں کو اس میں کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر ایمانداری سے وہ جگہ مسلمانوں کی تھی تو وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے، ہندوؤں کو اس میں کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ایک فیس سیونگ ڈیسیشن تھا، بہت اچھا تھا، اور وہاں لڑائی ختم ہو جانی چاہیے تھی، ماحول بدل جاتا۔ آج جو حالات ہیں، ان حالات کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جو مسلمانوں کا ریئیکشن اور رد عمل تھا اپنی لیڈرشپ کے اثرات کی وجہ سے اس پر ہے۔ اسے تسلیم نہیں کیا اس فیصلے کو، اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہندوؤں نے اس فیصلے کو مان لیا تھا، لیکن جب بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے۔ حالات آج آپ کے سامنے ہیں، اور میں آج پھر یہی کہتا ہوں، وہ بات جو اس وقت بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ایک لیڈر نے کہی تھی کہ کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی ہو، وہ جگہ مسلمانوں کو نہیں ملے۔ شدت اختیار مسلمانوں کو نہیں کرنی تھی، چاہے وہ یہی یقین رکھتے ہوتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کسی جگہ بعض موقعوں کے اوپر اگر دوسرا زیادتی کر رہا ہوتا ہے تب بھی بہتری اسی کے اندر ہوتی ہے کہ رد عمل ظاہر نہیں کریں اور کنسیلیشن سے کام چلا لیں، ہم خاموش ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خوشی خوشی ہم دے دیں، لیکن خاموش ہو جاتے اور شدت اختیار نہیں کرتے تو بہت بڑی تعداد ان کی ایسی ہوتی کہ وہ اسے ریئلائز کرتی اور اس کے اوپر پھر جو ایک اچھی فضا بنتی اور اچھا ماحول بنتا، وہ ماحول خراب ہوتا چلا گیا، خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ معلوم نہیں اس کا بھی مسلمانوں کو احساس ہے کہ نہیں، کہ وہ اسلام کی طرف سے غیر مسلموں کے دلوں کو کتنا صاف کرتا۔ کاش مسلمان اب بھی یہ طے کر لیں کہ اپنے فیصلے اس سے کرائیں گے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہر دور میں وہ گائیڈنس دیتا ہے تو پھر گائیڈنس وہاں سے لینا، تو حالات پھر سمجھ جائیں گے، اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔